28واں پارہ سورۃ الحشر آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاءوا من بعدهم، والذین اور وہ لوگ جاءوا جو آئے، من بعدهم ان کے بعد، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا اور ہمارے ان بھائیوں کو، الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا اور نہ ڈال ہمارے دلوں میں، غِلًّا کھوٹ، لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے لیے، ربنا اے ہمارے رب، انک بے شک آپ، رؤوف الرحیم بے حد شفقت کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں مال فے کے مصرف کا بیان تھا کہ مال فے کو کہاں خرچ کیا جائے گا، تو اللہ پاک نے اس سے پہلی آیات میں 8 مصرف بیان کیے تھے، اور آج 9واں مصرف ہے کہ مال فے وہ ہوتا ہے جو کافروں سے جنگ تو کی جائے لیکن جنگ کی نوبت نہ آئے، وہ مال جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اسے مال فے کہتے ہیں۔ اور مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جس جنگ میں کافروں سے ہاتھا پائی ہو، لڑائی ہو، وہ جو مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے پاس آتا ہے۔ مال غنیمت 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، غریبوں کا، مسکینوں کا ہوتا ہے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں، اور جب کہ مال فے میں مجاہدین کے لیے حصہ نہیں ہوتا، وہ سارا بیت المال کا ہوتا ہے، اور وہ 9 مصرف میں یہ جو بیان کیے مال فے ان میں خرچ کیا جاتا ہے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں چونکہ پچھلی آیات میں انصار اور مہاجرین صحابہ کا ذکر تھا، اس کے بعد اللہ نے تیسرے گروہ کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، قیامت تک آنے والے پوری امت کے لوگ شامل ہیں اس کے اندر، تو اللہ نے ساری امت کے مستحقین کے لیے مال فے میں حصہ رکھا ہے۔ اس گروہ کی صفت اللہ نے بیان کی کہ جو صحابہ کے بعد کا گروہ ہے، قیامت تک آنے والے لوگ، وہ بھی مال فے کے حقدار ہوں گے، بشرطے کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جائیں۔ پہلی صفت تو یہ بیان کی، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا، کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور دوسری صفت بیان فرمائی وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ،
یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے۔ یعنی آج ہم بھی اپنے ان پہلے بھائیوں کو جو بھی مسلمان گزرے ان کے حق میں دعا کی جائے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہم سے پہلے جو ایمان والے گزرے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، دعا یہ کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کھوٹ پیدا نہ کر جو ایمان لا چکے۔ معلوم ہوا ایمان والا جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے اس کے لیے دل میں کھوٹ نہ رکھی جائے۔ ایمان والا بندہ دعا کرے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ایمان والے بندے کی کھوٹ پیدا نہ کرنا۔ ایک مسلمان کی ہمیشہ دعا یہی ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں کسی بھی مسلمان کلمہ گو کا کینہ، بغض، حسد، نفرت نہ ہو۔ اور یہ بہت اچھی دعا ہے، ایمان والوں کو اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہمارے دل دوسرے مسلمانوں کی طرف سے بالکل صاف ہو جائے، کھوٹ نہ رکھی جائے ایمان والوں کے لیے۔ یہ اللہ پاک نے دعا سکھلائی۔ لیلۃ القدر کی رات کتنی عظیم رات ہے جو ابھی رمضان میں آنے والی ہے۔ آخری حشرے کے اندر بھی، رمضان میں بھی اللہ لوگوں کی بڑی مغفرت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا افطاری کے وقت روزانہ اللہ ایسے 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو مغفرتوں اور بخششوں کا مہینہ، لیکن لیلۃ القدر میں بھی اللہ اس بدبخت انسان کی مغفرت نہیں فرماتے جس انسان کے دل کے اندر کسی دوسرے مسلمان کا کینہ ہے، کسی مسلمان کا بغض ہے، کسی مسلمان کا حسد ہے، وہ انسان اس رات میں بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں 2 بندوں کے بارے میں فرمایا 2 بندوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک تو شرک کرنے والا مشرک انسان جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو، مخلوق میں سے کسی کو بھی شریک ٹھہرایا، توبہ نہیں کرتا تو اللہ مغفرت نہیں کرتے۔ دوسرا وہ انسان کہ جس کے دل کے اندر کسی مسلمان کا کینہ اور بغض نہیں ہی ہے، اور جب تک وہ توبہ نہ کرے تو اللہ اس انسان کی، مسلمان کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس لیے کینے، حسد، آج یہ چیزیں نکالنی بہت مشکل ہے۔ ہر طرف آگ لگی ہے، کیا دینداری کے نام پہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں بھائی بھائی کا دشمن، دل کھول کے دیکھنے کی چیز نہیں، ہر ایک کے دل سیاہ ہے دوسرے کی طرف سے۔ لہٰذا مسلمانوں کا کینہ نہ رکھو دل کے اندر۔ اللہ نے دعا سکھلائی وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کسی ایمان والے کی کھوٹ نہ رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو دیکھنا جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو، دیکھنا ابھی اس دروازے سے آئے گا۔ صحابہ کرام پیچھے مڑ کے دیکھا، اللہ اکبر، صحابی رسول سعد بن ابی وقاص تشریف لائے، 60-65 سال کے بوڑھے صاحب۔ دوسرے دن پھر فرمایا، تیسرے دن پھر فرمایا، دیکھے تو وہی صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ سارے اللہ کے نبی کے صحابہ جنتی ہیں، بعض ایسے صحابہ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے خاص کر کے جنت کی خوشخبری سنائی۔
سعد بن ابی وقاص تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان صحابی ہیں، عبادت گزاروں میں سب سے عبادت گزار، سب سے بڑے عبادت کے حساب سے اگر کوئی صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کی حالت یہ تھی کہ اللہ کا قرآن ایک دن اور رات میں ختم کیا کرتے تھے، قرآن سے بڑی نہیں، پھر نوافل ہر چیز میں عبادت میں بہت آگے تھے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دل میں ایک چپکلش جی پیدا ہوئی کہ بھئی عبادت میں تو مجھ سے آگے کوئی نہیں، اور مجھے آج تک ایسا اعزاز نہ ملا کہ مجھ سے کون سی عبادت چھوٹ گئی، پتہ تو کروں سعد بن ابی وقاص کی خاص عبادت کون سی ہے۔ فرماتے ہیں میں بہانہ کر کے 3 دن میں نے کہا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزاروں گا۔ ان کے گھر آگے فرمایا میں 3 دن 3 رات آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ اگر مجھے اجازت دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، دن کو ان کے ساتھ ہوتے، رات میں بھی ایک کمرے کے اندر، اور حضرت پہلی رات گزری۔ فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اب تہجد کے لیے اٹھیں گے، میں تو اٹھا لیکن سعد بن ابی وقاص سوئے رہے، اور کوئی میں نے کہا شاید دن کو کھیتوں میں کام کرتے رہے، تھک چکے ہوں گے، آج نہیں پڑھیں گے کل پڑھیں گے۔ بہرحال فرماتے 3 دن گزر گئے، مجھے کوئی خاص عبادت حضرت سعد بن ابی وقاص کی نظر نہ آئی کہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو ابھی آئے گا اس دروازے سے۔ تیسرا دن ہوا، جانے لگے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، سمجھ گئے کہ یہ کیوں آیا تھا۔ فرمایا عبداللہ بن عمر بن العاص ادھر آؤ میں بتاتا ہوں تو کس لیے آیا تھا۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پہ لگایا۔ فرمایا میرے بھتیجے میرا عمل یہی ہے، بوڑھا ہوں، کوئی خاص میں عمل نہیں کر سکتا، فرائض چھوڑتا نہیں ہوں، تو باقی کوئی خاص میرا نفلی عمل نہیں ہے، اور تو جس وجہ سے آیا میں تجھے بتاتا ہوں میرا کون سا عمل ہے، شاید اللہ کے نبی نے اس وجہ سے فرمایا ہو، اور ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے دل پہ لگایا۔ فرمایا میں صبح کرتا ہوں، شام کرتا ہوں، میری عبادت یہی ہے، میرے اس دل کے اندر کسی مسلمان کا کینہ نہیں ہے، کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے، کینہ اور نفرت اس دل کے اندر میں نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہوگی آقا علیہ السلام نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو تو اس انسان کو دیکھیں۔ اس لیے یہاں قرآن میں دعا بھی سکھلائی۔ آج فرقہ واریت کی آگ کہاں مسلمان کا، کس کے دل میں بغض نہیں، کس کے دل میں کینے نہیں ہے، کس کے دل میں حسد نہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے باز آ جائے انسان، اور اسی طریقے سے ان چیزوں سے آدمی توبہ کرے۔ جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے اس کی تکفیر نہ کی جائے۔ ہم تو شرک مشرک کافر بنا کے چھوڑتے، فروعی مسائل جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں یہ کوئی کفر اور شرک کے مسئلے نہیں ہے کہ انسان اس حد تک ان کو بنا کر انسان اپنی دنیا اور آخرت تباہ کرے۔ جائیں گے کلمہ گو، جس نے بھی کلمہ پڑھا جنت میں جائے گا، ہم لڑتے رہیں بس، اور اپنے گناہ ہے جو بھی ہے، زیادہ سے زیادہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے سمجھایا جائے، جو بھی ہے جیسے بھی ہے، تو باقی اس انداز میں انسان کفر کی حد تک پہنچا دینا، اور اسی طریقے سے اور جو اس انداز کی آگ لگی ہوئی ہے اس چیز کو نکالا جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو تیسری دعا ان لوگوں کی یہ ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دل میں کسی مومن کی کھوٹ نہ پیدا کر، کھوٹ نہ ڈالنا، بالخصوص اپنے اسلاف، اپنے بڑوں اور صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، ایمان تباہ ہو جائے گا۔ جیسے آج کل لوگ صحابہ کو، کچھ اہل بیت کو، اپنے بزرگوں کو ائمہ حضرات پہ بھونکتے ہیں،
بولتے نہیں بھونکتے ہیں، کس انداز میں ان کی گستاخیاں اپنے اسلاف کی، اولیاء اللہ کی، ائمہ حضرات کی، صحابہ اور اہل بیت کی، بہت بری بات ہے۔ اگر کسی کے دل میں ان لوگوں کا بغض آ گیا، حسد آ گیا، تو پہلی بات تو قرآن نے فرمایا کہ وہ لوگ اس مال فے کے حقدار نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ کا ارشاد ہے کہ بعد کے لوگ پہلے لوگوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، فرمایا کہ بعد کے جو لوگ ہیں، جیسے ہم سے پہلے گزر گئے، ہم لوگ اپنے پہلے بڑوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعائیں کریں۔ حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں کہ پہلے لوگوں میں آپس میں اختلافات تھے۔ اب صحابہ کے مشاجرات بھی ہیں، صحابہ کرام کی آپس میں لڑائیاں بھی تھیں، بڑے بڑے اختلافات رہے، لیکن اس کے باوجود بعد والے لوگ، ہم لوگ اس بات کے پابند ہیں کہ پہلوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، پہلوں کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں اچھی بات کریں، کیونکہ ہم سے ان لوگوں کے اختلافات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہمیں نہیں پوچھا جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ یا حضرت سیدنا امیر معاویہ کے درمیان لڑائیاں ہوئیں، جنگ ہوئی، اس میں کون تھا، حق پہ کون تھا، یا اس میں ایک دوسرے کو آج کل لوگ بہرحال برے الفاظ سے، تو نبی کے جو بھی ہیں صحابی ہیں دونوں طرف، اور بہرحال کسی کو برا بھلا کہنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ ان کے اختلافات سے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، لہٰذا ان کے اختلافات میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ ان لوگوں کے حق میں پہلے جو بھی مسلمان ہیں، ان کے حق میں قرآن کہتا ہے دعائیں کرو، مغفرت کی دعائیں کرو۔ ہمارے لیے حکم یہی ہے، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرو۔ جب فیصلے نہیں ہو سکے، صحابہ کے درمیان ایک نہیں کئی مسائل میں اختلافات تھے، جب وہاں اس زمانے کے صحابہ، اس زمانے کے بڑے لوگ فیصلہ نہ کر سکے، اور تو ہم کو جج کس نے بنایا کہ اب خیر القرون نبی کے صحابہ کے جج ہم بن جائیں، فیصلے سے اپنی آخرت تباہ کر دیں۔ صحابہ کے جو مشاجرات تھے ہوئے ہیں، فیصلے اس زمانے میں بھی نہیں ہوئے، اور بھی بہت سے اختلافات نہیں ہوئے، اسی طرح اختلافات چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے، اسی بنیاد پر آگے لوگ بھی ہیں، تو جج بننے کی کسی کو ضرورت نہیں۔ صحابہ کے ایمان کی گواہیاں اللہ نے قرآن میں دی ہیں، اسی طریقے سے وہ ہم سے پہلے جو بھی لوگ گزر گئے، ہمارے بزرگ بڑے جو بھی گزرے، ہم سے ہر اعتبار سے وہ بہتر، ایمان میں ہم سے آگے، عبادات میں ہم سے آگے۔ اس زمانے کے لوگوں کو اس کے اوپر جج بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا ایمان تباہ کریں گے۔ اگر کوئی ان لوگوں سے بغض رکھتا ہے، لعنت کا مستحق ہے۔ اہل حق ہمیشہ اپنے بڑوں کے بارے میں ہمیشہ باادب رہے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے رہے ہیں، بھونکتے نہیں جیسے آج کل لوگوں کی زبانیں بے لگام ہو چکی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کس انداز میں بات کرتے ہیں، اور وہ خیر القرون کے زمانے کے جنہوں نے صحابہ سے پڑھا، باقی ائمہ کے وہ لوگ، ان لوگوں کا اللہ کے نبی نے فرمایا، من رآ، جس نے مجھے دیکھا، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا، میرا دیدار کیا۔ نبی کا دیدار اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور فرمایا او رآ من رآنی، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، جس نے کسی صحابی کو بھی دیکھا، اس پہ بھی جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی۔ اس لیے اپنے بڑوں کے بارے میں ہمیشہ انسان ادب کو ملحوظ خاطر رکھے۔ سب مسلمان، کیا دیندار کیا بے دین، اللہ اکبر، بے لگام ہیں زبانیں۔
بے لگام ہے اپنے بڑوں کے بارے میں، اس لیے ادب نام کی کوئی چیز نہ رہی، سب سے بڑی چیز ادب ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس آیت میں بعد والے لوگ جو بھی انصار اور مہاجر صحابہ کے بعد گزرے، ان لوگوں کا ذکر ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، ان کی صفات کیا ہیں، اور مال فیض انہی کو ملے گا۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اور نہ ڈال ہمارے دلوں میں، غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کی کھوٹ، ایمان والوں کا کینہ بغض نہ ڈال اللہ، ربنا انکا، اے ہمارے رب بے شک آپ رؤوف الرحیم، بے حد شفقت کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔